بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک آپ نے تھمب نیل سے دیکھ لیا ہوگا، تو بغیر وقت ضائع کرے کیے جو ہے وہ آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ کہ ایک دیہات میں ایک پیر صاحب تھے، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ آپ کو جو ہے وہ آگے جا کے اس کا میں ریفرنس بھی پرووائڈ کر دوں گا۔ تو پیر صاحب جو ہے وہ ان کا سالانہ جو ہے وہ ان کے بزرگوں کا عرس ہوتا، تو یہ جو سجادہ نشین جو موجودہ پیر ہے اور گدی نشین، یہ میں ابتدا میں یہ بات عرض کر دوں کہ میری کسی مسلک کسی مذہب کی جو ہے وہ کہ لوگوں کی دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اور ویسے بھی میں ابتداً بھی آپ کو عرض کر دوں کہ یہ پیر، یہ جو سجادہ نشین اور گدی نشین، یہ اسلام میں کوئی جو ہے وہ ان کی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو میرے مولا علی شیر خدا سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ تو اگر گدی نشین سجادہ نشین کی کوئی حیثیت ہوتی تو امام حسین جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی گدی کے جو ہے وہ وارث تھے۔ تو ابتداً یہ بات عرض کر دینا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ تو خیر پیر صاحب جو ہے وہ، خیر میں ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں۔ بڑے جناب جی تجھ کو احتشام کے ساتھ جو ہے عرس جاری و ساری تھا، تو پیر صاحب ایک دستار پہنے ہوئے تو رونق افروز ہوئے، اور مرید جو ہے وہ جناب جی ان کے ہاتھ اور پاؤں چومتے جا رہے ہیں اور ان کو نذرانے پیش کرتے جا رہے ہیں۔ تو اختتام پہ جو ہے وہ پیر صاحب جو ہے وہ اپنی دستار جو پگ ہے، جو پگڑی ہے، اس کو اتارتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ چاندی کی ایک تشتری میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور پیر صاحب کا جو ہے وہ خصوصی جو خادم ہے وہ جناب جی، وہ ریت یہ تھی وہاں کی کہ وہ تشتری لے کے گاؤں کے جس گھر میں چلا جاتا تو اس گھر کی جو ہے وہ جوان لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ پیر صاحب جو ہے وہ نکاح کر لیتے، اور ہر سال جو ہے وہ پیر صاحب ایک شادی کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ کار جو ہے وہ کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا، اور یہ بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ مطلب پہلے ان کی نظر ہوتی ہے کہ کس گھر میں جو ہے وہ لڑکی اب جو ہے وہ سن بلوغت کو پہنچ رہی ہے، اور یہ بڑے ان کی جو ہے وہ ایک ٹپیکل قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی ینگ مطلب لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے تو ہماری جو ہے وہ عمر بڑھ جائے گی۔ تو یہ بے شرم جو ہے وہ، یہ آپ نے بھی پیر کا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ نے رانی پور میں دیکھا ہے۔ تو یہ اس طرح کے بے شرم لوگ ہوتے ہیں اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ پہلے ہی وہ اپنے ملازم کو سمجھایا ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں جو ہے یہ پگ لے کے جانی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس گھر والوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب جی آپ کے جو ہے وہ بخت کا ستارہ جو ہے وہ مجھے سریا پہ پہنچ گیا کہ پیر صاحب نے جو ہے وہ آپ کے گھر ان کی دستار آ گئی ہے، اور آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کرتے۔ تو مرتا کیا نہ کرتا وہ بیچارے جو ہیں وہ جن معاشروں میں، جس معاشرے میں جو ہے وہ سر پہ چھت اپنی نہیں ہے، پاؤں میں زمین اپنی نہیں ہے، تو مطلب ان وڈیروں کے، ان پیروں کے لوگ گزارے ہیں، ان کی زمینوں پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں، تو وہاں پہ انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، وہ بادل نخواستہ جو ہے وہ پیر سے جو ہے وہ شادی کر دی جاتی۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ شہاب الدین نے مطلب جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب نے جو ہے اس کو شہاب نامے میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ایک گھر میں جو ہے وہ دستار آ گئی تو ان کو جو ہے ان کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، تو اس نے ایک خط جو ہے، میں اس وقت اس علاقے میں ڈپٹی کمشنر تھا، تو مجھے وہ خط جو ہے وہ ایک لکھا کہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے گھر میں جو ہے وہ یہ پگڑی آن پہنچی ہے، تو اب بادل نخواستہ جو ہے وہ میری شادی اس بڈھے پیر کے ساتھ، کھوسٹ کے ساتھ جو ہے وہ میری شادی کر دی جائے گی، تو مجھے جلد از جلد جو ہے وہ بچایا جائے۔ تو خیر وہ قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ میں نے بار بار خط کو پڑھا، اور پھر جو ہے وہ میں اس شخص کے گھر میں گیا، اور واقعی جو ہے وہاں پہ جو نام لڑکی نے لکھا تھا وہ لڑکی موجود تھی، اور چند دن بعد جو ہے وہ اس کی شادی پیر سے ہو جانی تھی۔ تو ہم نے جو ہے وہ لڑکی کو اس آفت سے اور اس ظلم اور تربیت سے بچا لیا، لیکن اس بغیرت پیر کی جو پگڑی ہے وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئی۔ تو خیر قدرت اللہ شہاب صاحب نے آگے جو ہے مزید نہیں لکھا کہ پیر کے خلاف کوئی ایکشن ہوا یا نہیں ہوا۔ اس وقت جو ہے وہ آج سے حالات اور زیادہ جو ہے وہ مشکل تھے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے ساتھ ان کے خلاف ایکشن ہوا ہوگا۔
تو بہرحال آج بھی جو ہے وہ دور دراز پنجاب کے بھی علاقوں میں اور سندھ کے علاقوں میں اسی طرح کی جو ہے وہ واحیات رسومات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. اس کو ایک ہی چیز جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے اور وہ ہے شعور.